اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف۔ سورہ کہف یہ مکی صورت ہے اور اس میں 110 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ سورہ کہف کو کہف اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں اصحاب کہف کا مشہور واقعہ ہے۔ الحمد للہ الذی، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ انزل علی عبدہ الکتاب، وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں کوئی خامی کوئی کجی نہیں رکھی۔ قیما، سیدھی سیدھی کتاب ہے۔ لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، تاکہ وہ اپنی طرف سے لوگوں کو ایک آفت کے آنے سے ڈرائے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، اور خوشخبری دے ان ایمان والوں کو، يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک اعمال کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ کہف ایک فضیلت والی صورت ہے اور مختلف احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں جو کہ ابو داؤد شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف میں ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور اسی طرح 10 آیتیں یاد کرنے کے متعلق ایک دوسری حدیث بھی ہے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے اس کے لیے اس کے قدم سے سر تک ایک نور ہوتا ہے۔ جو پوری سورت پڑھ لے تو اس کے لیے زمین و آسمان تک نور ہوتا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لے اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہوتا ہے، جو قیامت کے دن روشنی دے گا۔ اور پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اگر دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ کہف پوری کی پوری ایک وقت میں نازل ہوئی ہے اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے ہیں۔ تو یہ سب روایات اس سورت کی عظمت اور شان کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نقل کیا ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا تو قریش مکہ اس سے بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے 2 آدمی نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو مدینہ کے علماء یہود کے پاس بھیجا کہ وہ لوگ پہلی کتابوں تورات اور انجیل کے عالم ہیں، وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ علماء یہود نے ان کو بتایا کہ تم لوگ ان سے 3 سوالات کرو، اگر انہوں نے ان کا صحیح جواب دیا تو وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور اگر نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ پہلا سوال، ان سے نوجوانوں کا حال دریافت کرو جو قدیم زمانے میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے اور غائب ہو گئے تھے۔ دوسرا سوال، اس شخص کا حال پوچھو جس نے دنیا کی مشرق اور مغرب اور تمام زمین کا سفر کیا ہے، اس کا کیا واقعہ ہے۔ اور تیسرا سوال روح کے متعلق تھا۔ جب یہ دونوں قریشی مکہ واپس آئے
اپنی برادری کے لوگوں سے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن صورتحال لے کر آئے ہیں، اور علماء یہود کا یہ پورا قصہ سنا دیا۔ پھر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوالات لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے فرمایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے مجھے بتائیں گے کہ ان تینوں سوالات کے کیا جوابات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا پسند نہ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 15 دن تک وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے انتظار میں رہے کہ اللہ تعالیٰ ان سوالات کے جوابات وحی کے ذریعے مجھے بتائیں گے، لیکن 15 دن تک کوئی وحی نہ آئی۔ جب اس کے بعد جبرائیل امین تشریف لائے 15 دن کے بعد، تو یہ سورہ کاف نازل ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نہ آنے کی وجہ بھی بتا دی کہ آپ نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ بتاؤں گا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 15 دن تک وحی میں تاخیر فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں آگے آتا ہے، فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ جب بھی آپ کسی کام کے بارے میں کہیں کہ میں کل کروں گا، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر اس سورہ مبارکہ میں ان تینوں سوالات کے جوابات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، اور وہ نوجوان جو اپنے شہر سے نکل کر غائب ہو گئے تھے، جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، ان کا بھی پورا واقعہ اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں کے سین فی ابدا، کہ جن لوگوں نے نئے اعمال کیے ان کے لیے اچھا بدلہ اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کو اس بات کا کچھ علم ہے، نہ ان کے آباء و اجداد کو تھا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کتنی باری بات ہے کہ جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، وہ جھوٹ کے سوا اور کچھ نہیں بول رہے۔ فلعلک باخع نفسک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں، علی آثارہم، ان کے پیچھے پڑ کر، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، کہ وہ اس بات یعنی قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اسفاً افسوس کر کے، یعنی آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے افسوس کر رہے ہیں، اور اتنے اپنے دل میں پریشان اور غم کھا رہے ہیں کہ شاید آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، بے شک ہم نے زمین پر جو کچھ بنایا ہے یہ اس زمین کی رونق ہے، لنبلوہم، تاکہ ہم آزمائیں ان لوگوں کو، ایہم احسن عملا، ان میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ زمین پر جتنی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں مخلوق کے فائدے کے لیے، وہ اس زمین کی زینت اور رونق ہے، یعنی جو فائدے کے لیے، البتہ جو نقصان دہ چیزیں ہیں وہ رونق نہیں بن سکتی، جس طرح سانپ، بچھو، درندے، اس طرح اور قسم کی مضر اور مہلک چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو فائدہ مند چیزیں ہیں وہ انسان کے لیے اور فائدہ مند ہیں اور اس زمین کی رونق ہیں، اور جو نقصان دہ چیزیں ہیں اگرچہ بظاہر ان میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، مہلک چیزیں ہیں اور ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی فائدہ ان چیزوں میں بھی رکھا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو زینت اور خوبصورتی اس وجہ سے عطا فرمائی ہے کہ تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون جو اچھا عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک اس زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اس کو چٹیل میدان بنا دیں گے، یعنی یہ زمین پر جو پہاڑ، عمارتیں نظر آتی ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم فرمائیں گے اور اس زمین کو ایک کھلا میدان بنا دیں گے۔